الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تو قبر میں ہوگا۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، جبکہ گزاری جانے والی زندگی کا حساب بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ایک لڑکی کو مجبوراً سانپوں کے ساتھ دفنانا پڑا۔ جب آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ لوگ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پیارے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک قبر کھودنے والے نے قبروں کی کھدائی کے دوران اس نے کیا کیا دیکھا وہ بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، قبریں سانپ بچھوؤں کا گھر ہے۔ رات کو قبروں میں خوف کا عالم ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والے نے کہا، میں نے دیکھا کہ ایک شرابی کو دفناتے وقت اس کی میت پر درجنوں کی تعداد میں بچھو چمٹ گئے۔ ایک بزرگ کی قبر کی تیاری میں ایک انجانی طاقت اس کی مدد کرتی رہی۔ جب اس کی لحد تیار ہوئی تو اس میں خوشبو پھیل رہی تھی۔ قرآن پاک کے قاری کی میت 5 سال کے بعد بھی تر و تازہ تھی۔ ایک دیندار عورت نے اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت دی تھی، جبکہ ایک ایسی عورت کی میت جب قبرستان میں لائی گئی جس کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 30 سالہ غور کن غلام محمد کا کہنا ہے، یہ قبرستان اتر پردیش کا ایک مشہور قبرستان ہے۔ وہ 10 سال کا تھا جب سے وہ اس قبرستان میں قبر کھودنے کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اتر پردیش کی جامع مسجد کے امام کو جب ہندوؤں نے شہید کر دیا تو گھر والوں کی ہدایت پر اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ غور کن کا کہنا تھا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی انجان طاقت میری مدد کر رہی ہے۔ اس دن انتہائی گرمی تھی، ہر کوئی پسینے سے شرابور تھا، مگر اس امام کی قبر پر بادل کا تھوڑا سا سایہ کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت خود پر حیرت ہوئی جب میں نے 15 منٹ میں قبر کو تیار کر دیا۔ اس دوران مجھے کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا۔ جب میں لحد کو تیار کر رہا تھا تو اندر سے عجیب سی خوشبو آنے لگی، ایسی خوشبو کہ جو میں نے آج تک محسوس نہ کی۔ یہ خوشبو ایسی تھی جو انسان کی روح کو تازگی اور خوشی فراہم کر دے۔ غلام محمد نے بتایا کہ قاری صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے پورے ملک سے لوگ آئے۔ یہ تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ بہت سے لوگوں کو قبرستان سے باہر رکنا پڑا۔ قاری صاحب کی قبر پر روزانہ کئی لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ اکثر رات کو ان کی قبر سے ایسی روشنی نکلتی ہے جو پورے قبرستان کو روشن کر دیتی ہے۔ غلام محمد نے بتایا کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں شراب پیتا تھا۔ شراب پی کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ آدمی مرا تو اس کو دفنایا گیا تو کتے روزانہ اس کی قبر پر آ کر پھونکتے، اس کی قبر کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ سوائے اس انسان کے دنیا کی ہر ذی روح کو میت کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے، لہذا شراب پینے کی وجہ سے فرشتے اس کی پٹائی کر رہے تھے۔ برسات کے موسم میں بارشیں اس قدر زیادہ ہوئی کہ بہت سی قبریں نیچے بیٹھ گئی۔ غلام محمد نے بتایا کہ ان میں سے ایک قبر ایسی تھی جس کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ قبر ایک اسٹوڈنٹس کی تھی جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ غلام محمد کا کہنا تھا کہ ایک دن اس کے باپ نے بتایا، اس جگہ ایک ایسی عورت کی بھی قبر موجود ہے جو انتہائی نیک، پاک دامن اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والی تھی۔ 1996 میں تیز بارشوں کی وجہ سے اس قبرستان میں انتہائی پانی بھر گیا۔ اس پاک دامن عورت کی قبر کے سرحانے شگاف پڑ گیا۔ جب غلام محمد کا باپ اس جگہ پہنچا تو آواز آئی، میری قبر کو درست کرو، کہیں مجھے بے پردگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غلام محمد کے باپ نے بتایا کہ اس عورت کا کفن بالکل صحیح سلامت تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس قبر کو ابھی کھودا گیا ہو۔ غلام محمد کا باپ ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرا جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اکثر قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ آدمی قرآن پاک کا حافظ تھا۔ اس نے ایک مدرسہ کھول کر بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ ان کے ہاتھوں میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا۔
सन 2001 میں 3 آدمی اور ایک عورت اس وقت زلزلے کی وجہ سے فوت ہوئے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کروس کرنے میں مصروف تھے۔ جب ان لوگوں کی قبروں کو تیار کیا جانے لگا تو 5 گھنٹے گزارنے کے باوجود بھی ان کی قبریں تیار نہ ہوئی۔ نرم زمین اتنی زیادہ سخت ہو گئی کہ کدال چلانا مشکل ہو گیا۔ جب لحد کی تیاری کی جانے لگی تو اندر سے ایک سانپ نمودار ہوا جس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی مدد سے اس سانپ کو مارا گیا اور تمام قبروں کو تیار کیا گیا۔ جب ان لوگوں کو قبر میں اتارنے لگے تو ان کی قبروں کے اندر اچانک کالے بچھو ظاہر ہو گئے جو تمام کی تمام میتوں سے لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ کئی لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے ان لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ غلام محمد نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے ایک عورت کی قبر تیار کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت اس کے والد بھی زندہ تھے۔ جب قبر کی تیاری کرنے لگے تو قبر کی زمین سکڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہم صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک قبر کو تیار کرتے رہے۔ قبر کے اندر انتہائی گرمی تھی۔ میت کو دفنانے اگلے دن قبر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میت کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ غلام محمد نے بتایا، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ یہ عورت بناؤ سنگار کر کے بازار جاتی۔ اس کا شوہر جب اسے روکنے کی کوشش کرتا تو یہ عورت اس کے آگے زبان چلاتی، اس کے سامنے آوارہ لوگوں سے مسکرا کر بات کرتی، ایسا لباس پہنتی کہ اکثر اس کا جسم عریاں ہوتا۔ اس عورت کا شوہر بہت دیندار جبکہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ خاندان کے لوگ اگر اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو یہ ان سے بھی جھگڑا کرتی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی زندگی کو اجیرن کر رکھا تھا۔ غلام محمد نے ایک عالم سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ اگر اس عورت کا شوہر قبر پر جا کر اسے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے۔ شوہر نے قبر پر جا کر اس عورت کو معاف کر دیا، چنانچہ پھر اس عورت کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس عورت کا شوہر جمعے کے دن اس قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کرتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو سانپوں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ 1990 کے اخبار میں یہ واقعہ کسی لڑکی کی ماں نے بتایا کہ میری چھوٹی بیٹی کا جب انتقال ہوا، اسے دفنانے کے لیے جب قبر کی جانب لے کر گئے تو اس کی قبر کے اندر بے شمار سانپ جمع ہو گئے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو اس جگہ بھی یہ سانپ آ گئے۔ پھر جب تیسری قبر کھودی گئی تو وہاں پر بھی یہ سانپ اکٹھے ہو گئے۔ سب لوگوں پر خوف حواس طاری تھا۔ وقت کافی گزر گیا مگر کوئی بھی نئی قبر کھودنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ ماں بتاتی ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی کو سانپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ میری بیٹی کو دفن کرتے وقت سب لوگ دہشت زدہ تھے، اس لیے اسے اسی طرح پھینکا گیا تھا جیسے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیتا ہے۔ لڑکی کی ماں نے بتایا، میری بیٹی 5 وقت کی نماز ادا کرتی مگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ فیشن کرتی۔ میں جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میری باتوں پر دھیان نہ دیتی، الٹا مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ خواتین و حضرات، جو آدمی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، عذاب قبر برحق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور قبر کے عذاب سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔